آپ کے کنپٹی میں تکلیف ہے، آپ کے سینے میں تکلیف ہے، آپ وہاں اپنے ہاتھ کو رکھو. آپ یہاں بھی غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہا تم خود یہ کام کرو، خود اپنا علاج کرو، خود اپنے اوپر دعا آیا پڑھ کے رکھو. اور میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جائز تو یہ ہے کہ کسی بزرگ کے پاس میں جا کر کے یہ کام کرایا جا سکے اور کیا جائے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک انسان اپنے نفس کا علاج خود ہی کرے اگر وہ پرانی آیات کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ لے رہا ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقل بسم اللہ ثلاثا، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو. وقل 7 مرات اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحذر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بار یہ دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جس میں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ لو اور 3 مرتبہ تم بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو. اگر یہ طریقہ اپنایا گیا تو میرا باذن اللہ نے آپ کے لیے شفا رکھی ہوگی. منظور قدرت اگر ہے آپ کو اس بیماری میں موت نہیں لاحق ہونی ہے، اس لیے کہ موت کا کوئی علاج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض آیتوں کے بارے میں کہ فلاں یہ ساری بیماریوں کے لیے علاج ہے الا الموت، اس لیے کہ موت کا کوئی علاج وہ تو ایک حقیقت ہے جو انسان کو کیا نام ہے پریشانی والی ہے. اور اگر اللہ کے حکم سے اس طرح پڑھا جا رہا ہے اور رکھا جا رہا ہے، مسلم کی روایت ہے، تو پھر ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستوں اسے فائدہ ملے گا. آپ کو کتاب و سنت سے اور بھی دلیلیں اس تعلق سے دی جا سکتی ہیں جن کا خلاصہ یہی نکلے گا کہ جھاڑ پھونک اگر کتاب اللہ کے ذریعہ ہے، جھاڑ پھونک اگر معصورہ دعاؤں کے ذریعہ ہے، جھاڑ پھونک اگر اللہ کے نام کے ذریعہ ہے، اللہ کے صفات کے ذریعہ ہے. اور اسی طریقے سے کیا اپنے الفاظ میں اردو زبان میں بھی ایک انسان دعا کر سکتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ شرط اس وقت یہی ہے کہ اردو زبان میں ایک انسان اگر دعا کر رہا ہے تو وہ یہ جانے کہ جن الفاظ کو وہ دعا میں پڑھ رہا ہے ان کے معانی اور مطالب کیا ہوتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ ایک انسان دعا کے لیے عربی زبان ہی کا استعمال کرے، لیکن دوسری زبان میں بھی جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ جن الفاظ کو وہ پڑھ رہا ہے وہ اس کے معانی کیا، کہیں اس کے معنی غلط تو نہیں، مشرکانہ کچھ کام تو نہیں اس سے سرزد ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں استغاثہ بغیر اللہ فریاد بغیر اللہ ہے اور غیر اللہ سے مدد کی بھیک مانگی جا رہی ہے، تاکہ وہ انسان ان الفاظ کو جان سکے. میں نے آپ سے کہا کہ جھاڑ پھونک کے تعلق سے یہ بات بھی پیش نظر آپ کے رہنی چاہیے کہ ہمیشہ جو انسان جھاڑ پھونک کروا رہا ہے یا جو کر رہا ہے اس کے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ طریقہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، لیکن اصل شفا اللہ کے حکم سے ہی ہوگی اور اس سے پہلے کوئی چیز ممکن نہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، جھاڑ پھونک سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے نشرہ. کیا ہے چیز یہ؟ جادو اتارنے کو کہتے ہیں. جادو اتارنے کو کیا کہتے ہیں؟ نشرہ کہتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جادو اگر کسی پر کر دیا گیا ہے، نشرہ کر دیا گیا ہے کسی پر، تو اس کے علاج کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان جادو کا توڑ جادو سے جڑے، اور بلا شبہ یہ شرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا، راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرہ، اگر کسی کو آسیبی یا جادو کر دیا گیا ہو اور اس کا علاج جادو کے ذریعہ جا کر کے کسی غیر مسلم سے یا مسلمان ہی جو جادو، مسلمان کیسے جادو کرے گا؟ اس لیے کہ جادو اگر کرتا ہے مسلمان اپنے آپ کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ کفر ہے، بڑا اہم گناہ ہے. یہ معمولی سی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت ماروت کے 2 فرشتے کے بارے میں کہا ہے کہ وما کفر سلیمان وما یعلمان السحر، جادو کی مجرد تعلیم اگر کوئی شخص جا کر کے سیکھتا ہے، اس کو برتتا ہے اپنی زندگی میں، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے اور اس کے فوائد پر ایمان لاتا ہے، وہ بھی اسی دائرے میں کیا ہوگا؟ داخل ہوگا. مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرہ فقال هي من عمل الشیطان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ شیطانی عمل ہے، ایک مسلمان کا کام یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ اس صورت میں استثناء موجود ہے. دیکھیں ایک حکم شریعت میں عام آتا ہے اور اس حکم کے بارے میں اگر کوئی خصوصیت کی دلیل ہے تو جس قدر خصوصیت کی دلیل موجود ہوگی اس قدر شریعت کے اس مسئلے کو کیا کر لیا جائے گا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ خاص کر لیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ شرک ہے، لیکن اس میں سے جواز کی جو شکلیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نشرہ یہ شیطانی عمل ہے،
ثابت ہیں ان آیات کے ذریعے سے کیا جائے جن کے ذریعے سے جادو کا توڑ کیا گیا ہے صحابہ نے یا دیگر سلف کا عمل ہے، تو اس کے بارے میں آپ کے ہاں کوئی قباحت کی بات نہیں ہونی چاہیے، جن میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھر وہ عمل آپ کے لیے کیا ہوگا، جائز اور درست ہوگا۔ اگر کسی کو سوال اس بات کا آیا کہ جب میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ جادو اتارنا جسے کہتے ہیں اس کو اگر کرنا ہے تو کیسے کیا جائے، میں نے آپ سے پہلے بتا دیا کہ جادو کو جادو کے ذریعے توڑ کیا جائے گا یا کیا ہو جائے گا، شرک۔ لیکن اگر جادو کسی پر ہو چکا ہے علاج تو کیا جائے گا نا اس کا۔ میں نے آپ سے کہا کہ ان دعاؤں کو پڑھیے جن کو جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کی تھی۔ میں نے آپ سے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من کل شر یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ الرحمن، یہ دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی دعائیں ہیں جن کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ بلغنی ان ہؤلاء الآیات شفاء من السحر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مجھے یہ بات ملی ہے کہ یہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو پڑھ کر کے دم کیا جائے تو ایسی صورت میں جادو اگر کسی پر کیا گیا ہے تو جادو کا اثر دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ انہوں نے طریقہ بتایا تقرا فی اناء فیہ ماء، پانی کسی ٹب میں رکھ کر کے اس پانی پر ان آیات کو پڑھ کر کے دم کیا جائے، اور ثم یصب علی راس المسحور، جس پر جادو کا اثر ہے اس پانی کے ذریعہ اس انسان کو نہلا دیا جائے، اس کے سر پہ پانی گرایا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسے کیا ہو جائے گا، فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کون سی آیت ہے، تو میرے بھائی اور دوستوں چند آپ کو میں بتا دیتا ہوں، بقیہ آپ اس کی تفصیل اگر جاننا چاہتے ہیں تو عبدالسلام بانی کی کتاب ہے، یا اس موضوع پر دارالسلام مکتبہ دارالسلام سے کتابیں صادر ہوئی ہیں، اور دیگر جگہوں سے بہت ساری کتابیں نکلی ہیں، آپ ان کتابوں کو پڑھیں، ان آیات کا مطالعہ کریں اور ان آیات کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کو اگر پڑھا جاتا ہے فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين، اور اسی طریقے سے آیت کریمہ ويمحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، یا اسی طریقے سے فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، یہ آیات ہیں میرے بھائیو اور دوستوں، اگر ان کو پڑھ دیا جائے پانی میں، ٹب میں پانی رکھ کر کے، اور اس کے بعد اگر ایسے شخص کو جس پر جادو کیا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ کے کلام میں ہے شفا، اس کا انکار نہیں ہے۔ طریقہ آپ شرعی اپنائیے، دائرے میں رہتے ہوئے آپ علاج کرنے کی کوشش کیجیے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جادو کا بھی علاج، جادو کا بھی زور، جادو کی بھی طاقت کیا ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ اللہ کی طاقت ساری طاقتوں پر کیا ہے، بھاری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بسا اوقات ایک انسان اپنی بیوی سے صحبت کے لیے جاتا ہے تو بعض لوگ ہیں اسی طرح کے الٹے سیدھے اعمال کر دیتے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے مجھے کوئی طاقت کیا کر رہی ہے، دھکا دے رہی ہے، اور اس طرح کے اور بھی جو واقعات ہوتے ہیں ان تمام واقعات میں یہی طریقہ ہے کہ آپ یہ اپنائیں۔ اور میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم، چوٹی کے عالم، قدیم علماء میں سے، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر القول الجمیل میں لکھا ہے کہ 33 آیات ہیں جو جادو کے اثر کو کیا کرتی ہیں، ظاہر کر دیتی ہیں۔ طریقہ وہی اپنائیے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بیل کا پتا بھی ڈال دیا جائے پانی میں، کوئی مشکل کی بات نہیں، اس لیے کہ بیل کے پتے کو کسی اعتقاد کے تحت نہیں آپ کر رہے ہیں، آپ نے جو ہے کرا اگر اور اس طریقے کو اپنایا۔ اب وہ 33 آیتیں کون ہیں، میرے خیال سے آیات میں اگر میں داخل ہوں تو وقت ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے میں اس وقت کو اپنے کارآمد چیزوں میں اور لانا چاہتا ہوں جو اور زیادہ اس کے لیے آپ کے لیے کیا ہے مفید ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہمارے یہاں دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان ہمیشہ یہ شکایت کرتا ہے میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی، اور بیوی ہم سے پیار بہت زیادہ کرے۔ بسا اوقات انسان اس طرح کی جو ہے جادوگروں کے پاس جاتا ہے، شعبدہ بازوں کے پاس جاتا ہے اور اسی قسم کا کوئی عمل کرواتا ہے۔ الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے بارے میں اسی طرح سے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بیوی سے پیار مانگا جاتا نہیں، پیار مانگنے کی چیز نہیں، پیار دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو پیار دو گے تو وہ خود آپ سے اتنا پیار کرے گی کہ پھر آپ کو تعویذ کی ضرورت، آپ کو اس طرح سے حرکتوں کی ضرورت، اللہ اکبر، اس قدر قرآن مجید کی آیات کو ان تمام حرکات کے تعلق سے
جو نقوش سلیمانی یا اس طرح کی جو کتابیں پڑھتے ہیں اتنے غلط انداز سے بھیانک انداز سے غلطیاں لوگوں نے کی ہیں اور غلط استعمال کیا ہے آیات کا کہ علامہ محفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان ہے یحبونہم حب للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ اکبر، کتنا واضح معنی ہے آیات کا اور کتنا غلط کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے. اس طرح کی آیات کو لے کر کے تعویذیں بنا دیتے ہیں لوگ یا جا کے گھروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اس طرح کی حرکتیں لے کر کے آتے ہیں اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں کیا ہو جائے گا بلا شبہ یہ عمل غلط ہے 100%. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی محبت کو پانے کے لیے آپس کے ذریعہ دعا کے ذریعہ جو ناجائز طریقے ہیں جادو کے ذریعہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیوی کی دل میں ہماری محبت کو کیا کر دے، اسے کام بنا دے، اسے ہم سے پیار کرنے والا بنا دے، ہمارے بچوں کی ایمان مربیہ نگران سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کا کوئی عمل اپنائیں اس میں کوئی استثنا نہیں ہے، کوئی شکل جائز نہیں ہے. جو بھی کیا جاتا ہے وہ سب کا سب کیا ہے میرے بھائیوں ناجائز طریقہ ہے اور انسان کو ان تمام چیزوں سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اپنی سلامتی ایمان کی دعا کرنی چاہیے.